السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل معصوم ربانی آفیشیلز۔ بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آج کا جو عنوان ہے وہ ہم بات کریں گے سازش یا مداخلت کے اوپر۔ یہ فکرہ منتھ پہلے یا اب بھی زیر گردش ہے کہ بیسیکلی پاکستان میں رجیم چینج کی جو کوشش کی گئی ہے یہ سازش تھی یا مداخلت تھی۔ تو اس تمام سینیریو کو سمجھنے کے لیے میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا۔ یعنی پاکستان کا جو ایکس اب پرائم منسٹر ہے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں نکالا گیا۔ تو جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کو ان کی ایمبیسی کو ایک لیٹر موصول ہوتا ہے جسے وہ دھمکی امیز کہتے ہیں۔ تو اس دھمکی امیز خط کو سب سے پہلے عمران خان نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو دکھایا۔ اب میں آگے نہیں بات کر رہا، اب ہم صرف بات کریں گے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو جب وہ خط دکھایا گیا۔ اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہ لیٹر اس کو بالکل اتھینٹک کہا کہ یہاں پہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی۔ اب ایک عام آدمی اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ویسے سازش اور مداخلت کا لفظ اس کے اگر میننگ دیکھے جائیں یہ بالکل ڈیفرنٹ میننگ رکھتے ہیں۔ مداخلت اور چیز ہے، سازش اور چیز ہے۔ تو لیکن پولیٹیکل وے میں یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، کوئی میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن بیسیکلی جو میں نے چیزیں پریپیئر کی ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک نرم زبان الفاظ کی ہے کہ بیسیکلی سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، تو انہوں نے کس سینس میں کہا ہے، میں وہ سینس سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ یہ کس قسم کی مداخلت ہے۔ تو یہ جو مداخلت کے جو میں نے چند پوائنٹس پریپیئر کی ہیں یہ جو ہے نا میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ویور 70 سال سے جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہم جو ہے نا ماتحت ہم نے کام کیا ہے۔ ہم نے بہت ساری جو ہے ہم نے گرانٹیں لی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ سے۔ ہمارا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ سارا یونائٹڈ اسٹیٹ سے آیا ہے۔ ہم جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہمیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی فنڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر آتے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر، وومن رائٹس کے اوپر، وومن ایشوز کے جو وومن رائٹس کے ایشوز ہیں اس کے اوپر، یہ ساری فنڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید آتے ہیں ہمارا جو گرین انوائرمنٹ کے اوپر پروجیکٹس ہیں یہ سارا اس کو بیک یونائٹڈ اسٹیٹ کرتا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کی مانیٹرنگ بھی واشنگٹن میں ہوتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ پچھلے 70 سال سے مداخلت کر رہا تھا اور ہمارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس مداخلت کو کسی نے نہیں بتایا۔ یہ مداخلت تو پہلے سے ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں ہمارا جو یہ سیاستدان ہے یہ بیسیکلی ہم سے سچ ہی نہیں بولتے۔ یہ جو مداخلت، یہ جو میں نے چیزیں گنوائی، ہماری پارلیمنٹ کی جو ٹریننگ سیشن ہے، ہمارے ایم این اے کو ٹرین کرنے کے لیے یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ دیتا ہے ان کی ٹریننگ کے لیے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں افغانستان میں بلین آف ڈالر طالبان اور ان کو جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹ نے دیے، پاکستان کو دیے کہ آپ سوویت یونین کے خلاف لڑیں۔ اچھا حیرانی والی بات یہ ہے جب سوویت یونین چلا گیا تو وہی بلین آف ڈالر اگین پاکستان کو دیے گئے کہ آپ اب طالبان اور ان کو ختم کریں۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے تو مداخلت شروع سے ہی کی ہے۔ آئی ایس پی آر کا بیسیکلی کہنے کا یہ مطلب تھا۔ تو یہ ہمارا سیاستدان ہے جو ہمیں ٹھیک گفتگو نہیں بتاتے کہ بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ یہ سارا سینیریو بنایا ہوا ہے جو ہے نا شہباز شریف نے ایک الفاظ کہے تھے بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، تو ان کی بھی ایک قسم کی بات ٹھیک ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو چیزیں کہتے ہیں ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے
کوئی تعلق نہیں ہے، جو چیز ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ میرا یہی مقصد تھا کہ ان تمام پوائنٹس کو ہم ویورز کو بتائیں کہ یہ پوائنٹس بیسیکلی یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کا کوئی بھی نام نہیں لیتا۔ اقتدار گیا ہاتھ سے تو مداخلت یا سازش کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ ہوپ کہ میں نے جو کوشش کی ہے سمجھانے کی، سازش یا مداخلت، سازش بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں یا مداخلت کہہ سکتے ہیں۔ مداخلت کے پیچھے یہ ہسٹری ہے کہ بیسیکلی مداخلت ہی ہوئی ہے، تو مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ آپ کو گرانٹیں دے، آپ کو فنڈ ریزنگ کرے، اس وقت کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اقتدار پہ اگر ہے نا سمجھوتا ہوا ہے یا اقتدار کا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بیانیہ بنا دیا ہے۔ تو ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں تمام سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔